دستور کے مطابق وجہ تخلیق کائنات، دونوں عالم کے مالک و مختار محمد مصطفیٰ مجتبیٰ مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بابرکت باعظمت سراپا رحمت بارگاہ الہی میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم وعلی ذبیہ وآلہ ابد الدہور وکرما۔ حضرات، آج ہم اور آپ تاریخ اسلام کی اس بے مثل و بے مثال ذات والا صفات والا تبار مظہر الہی صفات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، جو ذات اسم با مسمہ ہے، داتا محبوب شاہ کے نام اور لقب سے پورے بنگال میں متعارف یہ ذات اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ سلوک کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے اس شان کے ساتھ گزار کر چلی گئی کہ زمانہ طویل گزر جانے کے بعد بھی ایک مشت خاک میں تبدیل ہو چکی وہ ذات اپنے اور پرایوں کے لیے فیض کا دریا بنی ہوئی ہے۔ اہل سنت والجماعت اس عظیم المرتبت ذات کے حضور میں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنی تمناؤں اور اپنی آرزوؤں کا الہ العالمین کی بارگاہ میں یوں کہتے ہوئے عریضہ پیش کرتے ہیں کہ جرت عزم سے جینے کا قرینہ دے دے۔ ہائے 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 سبحان اللہ۔ کسی بھی بارگاہ میں جب حاضر ہوا جائے تو سب سے پہلے جو دعا کی جاتی ہے وہ ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ زندگی میں انسان کے جو گہنے ہیں اس میں سر کا تاج ہے اسلام اور اس کا ایمان، اور ایمان کے بعد انسان کا وقار اس کی عزت۔ جس نے اپنے ایمان کو سلامت رکھ لیا اس کی زندگی کامیاب ہو گئی، آہا سبحان اللہ۔ اور جس نے اپنے وقار کو سلامت رکھتے ہوئے اس زمین کے اوپر اپنی زندگی کو گزار دیا وہ آنے والی نسلوں کے لیے یادگار بن گیا۔ وہ وقار اعلیٰ حضرت ہی تو تھا۔ جب کسی نے کہا تھا کہ نان پارا کے نواب کی تعریف میں کچھ تحریر فرما دے، مدرسہ امیر ہو جائے گا اور امیروں کے تانتے آپ کے دربار میں لگ جائیں گے،
سبحان اللہ، واہ واہ، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، اے میرا دین پار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلی حضرت زندہ آباد۔ میں بھی اس عظیم المرتبہ ذات والا، صفات والا، تبار مظہر الہی صفات کی تربت اقدس پر حاضر ہوا۔ قسم خدا کی میرا وجود کانپ کر رہ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان سینکڑوں سال جو ذات فنا فی اللہ کے مرتبے پہ پہنچ کر باطن میں بھی فنا ہوئی اے اور سبحان اللہ، ظاہر میں بھی فنا ہوئی، اگر فنا کے بعد بھی اس خاک کے اندر یہ اثر کہ دلوں کی دھڑکنوں کو بے قابو کر دے، ہائے ہائے، روح کو متوجہ ہونے پر مجبور کر دے اور پلک جھکے تو اس کی عظمت ولایت کا سبب اٹھانے کی جرات نہ ہو۔ ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ، اللہ اکبر، آسمان سے برستی ہوئی رحمتوں کا احساس ہوا۔ قبریں بہت ہوا کرتی ہیں میرے دوستوں، قبرستان کے اندر چلے جاؤ تو میری ماں ایک حدیث مجھے سنایا کرتی تھی، روٹی پکاتے پکاتے اللہ کے ولیوں کی بڑی شان ہوا کرتی ہے، ان کی گود میں اگر کسی نے پل گزار لیا تو قبر کی گود میں جانے تک اثرات باقی رہا کرتے ہیں۔ میری ماں کا بڑا عجیب انداز تھا، خواتین اسلام موجود ہے تو بتاتا چلوں کہ میری ماں کا انداز کیا تھا اور پھر بتاؤں گا کہ وہ حدیث کیا سناتی تھی، اور پھر میں داتا کی بارگاہ میں حاضر ہوں کہ میں نے کیا مانگا۔ میری ماں روٹی پکاتی تھی، ڈبہ کھولتی تھی آٹے کا، کہتی تھی بسم اللہ، برتن ڈال کے آٹا نکالتی تھی، کہتی تھی بسم اللہ، آٹے میں پانی ڈالتی تھی، کہتی تھی بسم اللہ، اور اس کے بعد آٹے کو گوندتی تھی تو درود پاک کی کثرت کیا کرتی اور روٹی پکانے کے لیے پیڑا توڑتی تھی تو کہتی تھی بسم اللہ، اور اس کے بعد اس کی لوئی بناتی تھی تو کہتی تھی بسم اللہ، پٹلے کے اوپر رکھتی تھی، روٹی بیلنے کے لیے کہتی تھی بسم اللہ، روٹی بیلتی تھی تو کہتی تھی بسم اللہ، روٹی اٹھاتی تھی تو کہتی تھی بسم اللہ، اور توے پہ ڈالتی تھی تو کہتی تھی بسم اللہ، اور پلٹتی تھی تو کہتی تھی بسم اللہ، اور سکھ جاتی تھی اور برتن میں رکھتی تھی تو کہتی تھی بسم اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، والدین حضور جمال ملت، پیر طریقت حضور جمال ملت۔ میری بہنوں، اگر روٹی پکاؤ تو اس شان کے ساتھ روٹی پکاؤ کہ ہر لمحہ روٹی کے اوپر بسم اللہ پڑھو۔ خدا کی قسم اگر تمہاری اولاد اس روٹی کو کھا لے گی تو جمال رضا خان بن جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، پیر طریقت حضور جمال ملت، آتا حضور مفتی اعظم ہند، والدین حضور جمال ملت، کرامت حضور جمال ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ضمناً بات نکل آئیے، ضمناً بات نکل آئیے تو میں عرض کرتا چلوں، اور تقریر تو آپ کو ہمارے بنگلہ دیش سے آئے ہوئے مہمان کی سننا ہے، اور میں بھی سنوں گا۔